بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں۔ سامعین، جس دن کوئی نعمت ملے اس کی یاد منانا شرعاً جائز ہے، اور یاد رہے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمت آزادی کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور سامعین، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جانب سے نعمت ملی ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے بے شک۔ اور سامنے واضح رہے کہ آزادی یقیناً ایک نعمت ہے۔ نعمت کے حصول پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جائز ہے بے شک۔ اور سامنے مسلمانوں کے ہاں خوشی عاجزی بندگی کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انتہائی تواضع اختیار فرما کر امت کی تربیت فرمائی بے شک۔ اور سامعین، اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جاہلی انداز میں تہوار مناتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل خوشی کے 2 دن مقرر فرمائے، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر، کہ جن میں خوشی منانے کا پاکیزہ انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرما دیا ہے سبحان اللہ۔ جبکہ سامعین، آتش بازی، چراغاں، دیگر واحیات کے ذریعے جشن منانا دیگر اقوام کا طریقہ ہے بے شک۔ سامعین، یوم آزادی جو کہ ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا بے شک۔ سامنے ایک اندازے کے مطابق کہ جب پاکستان بنا اس وقت 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سامنے پاکستان کی جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، اور یوم آزادی کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا بے شک۔ اور سامنے یہ دن ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنے اور اپنے پیارے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے بے شک۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلا نہ دینا، کہ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بلا نہ دینا، وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہے ٹھہرے، وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہے ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں تم عہد اپنا بلا نہ دینا بے شک۔ پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی آزاد ریاست تھا جہاں مسلمان اپنے اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پرامن زندگی گزار سکے بے شک۔ سامنے قیام پاکستان کے وقت ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنے پیارے وطن پاکستان کے قیام کا مقصد نظر انداز کیے بیٹھے ہیں کہ جس وطن کو اتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا اس کے رہنے والے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے نہیں گھبراتے۔ اللہ عز و جل کی رضا، اس کی نعمت یعنی کہ وطن عزیز کے ملنے کا شکر ادا کرنے کی نیت سے نوافل ادا کیجئے کہ نوافل پڑھنے کی بھی کیا پیاری فضیلت ہے سبحان اللہ بے شک۔ قسم سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ۔ اور سب یوں دعا کیجئے کہ یا رب عز و جل تو نے ہمیں آزاد ملک کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس میں ہمیں تیرے ہی احکامات اور تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں بے شک۔ 14 اگست شہیدوں کی برسی کا دن ہے، اور برسی کے دن میوزک نہیں بجایا جاتا بلکہ قرآن کریم پڑھ کر روزے رکھ کر فاتحہ خوانی کر کے اپنے شہیدوں کو فوت شدگان کو اثار ثواب کیا جاتا ہے۔ تو 14 اگست کو عبادت کیجئے، شکرانے کے نفل پڑھیے، اور پاکستان کے لیے شہید ہونے والوں کے لیے اثار ثواب کیجئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین، دعا میں یاد رکھیے گا۔